السلام علیکم ایوری ون، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ رپورٹس اس کی گود میں کھلی رکھی تھیں، جس میں درج وہ خبر نہ جانے خوشکن تھی یا اس کی عزت پر تازیانہ تھی۔ زوار کے جانے کے بعد کچھ ہفتوں بعد ہی اسے خود میں تبدیلیاں محسوس ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ جب زرینہ بیگم اور دادی نے بھی اس کی حالت میں غیر معمولی پن محسوس کیا تو اپنے شبے کو یقین میں بدلنے کی خواہش لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، جہاں اس کے شک کی تصدیق کر دی گئی تھی۔ اس کے وجود میں ایک دوسرا وجود بھی سانس لے رہا تھا۔ گھر کی پہلی خوشی تھی، سب دیوانے سے ہو رہے تھے اور وہ خود اپنے کمرے میں ان رپورٹس کو خالی خالی نظروں سے تک رہی تھی۔ اس کا دماغ بالکل بلینک تھا۔ طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس خبر کو لے کر کیا تاثرات دے۔ بظاہر وہ سب سے مسکرا کر مبارکباد وصول کر چکی تھی، مگر جب اپنے دل کا حال جاننا چاہا تو وہاں سے جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ عاشی، زرینہ بیگم پکارتی ہوئی کمرے میں چلی آئیں۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور مسکرا دی۔ زوار کو دی ہے خوشخبری؟ اب جب وہ کال کریں گے تب بتا دوں گی۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ جب بھی کیا اسی نے رابطہ کیا، تم خود کیوں نہیں کر لیتی اسی کال؟ چلو فون کرو اسے اور سناؤ یہ خوشخبری۔ قطعی انداز میں حکم دے کر انہوں نے اس کا فون اسے پکڑایا اور اس کی پیشانی چوم کر کمرے سے نکل گئیں۔ ان کی ہر ادا ان کی بے پایاں خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ علیشہ کچھ پل گفتگو کی حالت میں بیٹھی رہی، پھر اچانک ہی آنکھوں سے ساون برسنا شروع ہو گیا۔ ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑے وہ پوری شدتوں سے رونے لگی۔ اسے خود پر اس وقت ذرا بھی اختیار نہیں تھا۔ آنسو بے موسم برسات کی طرح اچانک ہی برسنے شروع ہو چکے تھے۔ اس کے رونے کی اونچی آواز سن کر سب سے پہلے زرینہ بیگم کمرے میں دوڑی آئیں، پھر ورشا اور سب سے آخر میں دادی دیوار کے سہارے چلتی ہوئی پہنچی۔ سب پوچھ ہارے پر وہ کچھ نہ بولی، روتی رہی۔ اچانک اس کا فون چنگھاڑنے لگا۔ زرینہ بیگم نے اٹھایا۔ زوار کی کال تھی۔ کندھے سے لگی علیشہ کو بتایا تو اس نے عجیب کام کیا، فون ان سے لیا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ دادی اور زرینہ بیگم بھائیں بھائیں کرتی رہ گئیں۔ ورشا کو افسوس ہوا، ملکہ عالیہ نے اتنا مہنگا فون توڑ دیا تھا، اسے ہی دے دیتی۔ خوب سارا رو لینے کے بعد جب وہ کچھ سنبھل گئی تب کسی کو کوئی وضاحت دیے بغیر سر تا پا کمبل میں گھس گئی۔ کافی دیر تک وہ سب اسے بولنے پر اکساتی رہیں، مگر اسے بالکل ٹس دیکھ کر بعد میں پوچھ گچھ کا ارادہ کرتی کمرے سے نکل گئیں۔ ابھی برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی وہ تینوں اس کے رویے کے متعلق سوچ ہی رہی تھیں کہ گھر کا فون ٹوں ٹوں کرنے لگا۔ ورشا نے اٹھایا۔ دوسری طرف زوار تھا، علیشہ کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اس مغرور شخص کی اپنی بہن کے لیے فکر محسوس کر کے ورشا کو اپنی بہن کی خوش قسمتی پر ناز ہوا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے زوار بھائی، اچانک اتنی شدت سے رونے لگی اور اب بالکل چپ چاپ پڑی ہے۔ آپ کی کال کا سن کر فون بھی توڑ دیا اپنا۔ آپ سے ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ ورشا نے خدشے کو زبان دے ڈالی۔ نہیں، مجھ سے کیوں ناراضگی ہوگی؟ فون توڑ دیا ہے اس نے اپنا؟ اچھا خیر، تم بتاؤ، کوئی بات ہوئی تھی کیا؟ کوئی مسئلہ چل رہا ہے گھر میں؟ مسئلہ تو نہیں، لیکن ایک خوشخبری ہے۔ ورشا نے لہجہ پر اصرار بنایا۔ کیسی خوشخبری؟
زوار بری طرح چونکا۔ چھٹی حس کوئی اشارہ دے رہی تھی، اور جب وریشا نے اس کی چھٹی حس کی تصدیق کر دی تو زوار کا ہاتھ بے اختیار اس کے لبوں پر آن ٹھہرا۔ دونوں گالوں کے ڈمپل ایک ساتھ نمایاں ہوئے جو اس کی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ زوار بھائی، دوسری طرف سے لمبی خاموشی پر وریشا الجھ کر پکار بیٹھی۔ ہاں۔ اگلے ہی پل زوار کا خوشی سے بھرپور کہکا گونجا تھا۔ وریشا کے لب بھی مسکرا دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ جو کہنا ہے وہ اسی سے کہوں گا۔ تم اسے بتاؤ میرا فون آیا ہے۔ لیکن جی اچھا۔ وریشا کچھ کہتے کہتے رہ گئی، پھر علیشا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زرینہ بیگم نے اسے بھری نظروں سے دیکھا، اس کی کمرے کی طرف دیکھا۔ دادی کے کمرے سے آتی وریشا کی آوازیں سن کر وہ دونوں مدعا جان گئی تھی۔ علیشا، زوار بھائی کی کال ہے، وہ تم سے بات۔ چلی جاؤ وریشا، خدا کے واسطے اس وقت چلی جاؤ۔ میں شدید ڈپریشن میں ہوں۔ تم چاہتی ہو میں کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤں تو فی الفور چلی جاؤ یہاں سے۔ کمبل کے اندر سے آتی علیشا کی آواز میں اتنا ہیجان تھا کہ وریشا فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ فون پر زوار کو اس کی کنڈیشن بتائی تو زوار کو اپنی ساری خوشی غارت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود ہی اسے ہینڈل کر لوں گا۔ وہاں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ بس وہ میری چھوٹی سی بات کو دل پر لے گئی ہے۔ اوکے، اب میں فون رکھتا ہوں۔ زوار نے کہہ کر رابطہ منقطع کیا۔ ریشا بھی فون رکھ کر بھاگی تاکہ دادی اور زرینہ بیگم کو سب بتا سکے۔ رات تک وہ منہ سر لپیٹے پڑی رہی، نہ جانے سو رہی تھی یا بے ہوش تھی، یا پھر بس بن رہی تھی۔ زرینہ بیگم کو ہول اٹھنے لگے تھے۔ ممکن تھا وہ اگلی صبح اسے تھپڑ رسید کر کے سچ گلوا لیتی، مگر شکر تھا کہ وہ اگلی صبح معمول سے کچھ دیر سے اٹھی تھی، مگر اٹھ گئی تھی۔ الجھے بکھرے بال لیے وہ بستر سے اٹھ کر سیدھا دادی کے کمرے میں آئی۔ صاف ظاہر تھا وہ کل کے رویے پر نادم تھی اور معذرت کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ در حقیقت بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ دادی اور زرینہ بیگم نے مٹر چھیلتے ہوئے خاموش نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ اسے خود سے بولنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ وریشا کالج گئی ہوئی تھی۔ اطراف کا جائزہ لے کر علیشا نے کچھ کہنے کو لب وا کیے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ زرینہ بیگم دوپٹہ سر پر ڈالتی باہر نکل گئیں۔ جب واپس آئیں تب چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی۔ ہاتھ میں ایک باکس بھی تھا۔ زوار نے فون بھیجا ہے، دادی کو بتاتے ہوئے انہوں نے باکس اس کی طرف بڑھا دیا، جو ماں اور دادی کی مسکراتی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ باکس لیے وہ کمرے میں چلی آئی۔ کھول کر جائزہ لیا، پچھلے فون کی سم اس میں منتقل کر لی۔ وہ فون بھی نیا نکور ہی تھا جو زوار نے اسے پاکستان سے رخصت ہوتے وقت دلایا تھا۔ بیچارہ اس کے غصے کی نظر ہو گیا تھا۔ وہ خود ہی اپنے رویے پر حیران تھی۔ وہ اتنا شدید ری ایکشن بھی دے سکتی تھی۔ فون ٹیبل پر
دھر کر اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم کا رخ کیا۔ بھیگے بال ٹاول میں لیے وہ واپس آئی اور بے دم سی بستر پر گر کر تمام حالات کا جائزہ لینے لگی۔ جب رنگ ٹون نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا، توقع کے مطابق زوار ہی تھا۔ 5 منٹ تک فون کو گھورنے کے بعد اس نے کال پک کر ہی لی۔ یہ کیا طریقہ ہے زوار؟ اور سیخپا لگ رہا تھا۔ کیا طریقہ؟ کون سا طریقہ؟ وہ سادگی سے بولی۔ بنو مت، وہ چنگھاڑا۔ کیا نہ بنوں؟ وہ پھر سے بنی۔ او گاڈ لسن، ویڈیو کال کر رہا ہوں میں۔ ہرگز نہیں، میں اس وقت آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر آپ نے دھونس دھمکی دی تو میں یہ فون بھی توڑ دوں گی، گھر کا فون بھی توڑ دوں گی اور آپ کا سر بھی توڑ دوں گی۔ ضبط کھو کر وہ بے چین ہوئی۔ زوار خاموش سا ہو گیا۔ وہ شاید اس کی ذہنی کنڈیشن کا اندازہ لگا رہا تھا۔ علیشا نے غیر متوقع طور پر اچانک نرمی سے پکارا، زوار۔ زوار حیران ہوا۔ میں یہ بیبی نہیں چاہتی زوار۔ اس نے کس دل سے یہ بات کہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا تھا۔ واٹ؟ زوار اتنی زور سے دھاڑا کہ فون علیشا کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرتے گرتے بچا۔ دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ پھر سے بولو۔ بولو پھر سے علیشا، کیا کہا تم نے؟ زوار کی آواز اونچی سے اونچی ترین ہو گئی تھی۔ میں لگا رکھی ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو علیشا بی بی، تم نے ایسا ویسا کوئی بھی قدم اٹھایا نا تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا میں۔ وہ حال کروں گا کہ پچھلا حال بھول جاؤ گی۔ تم جیسی فضول لڑکی سے نکاح اور کس لیے کیا تھا میں نے؟ اس لیے نا، دوبارہ یہ بکواس کی یا خیال بھی کیا تو علیشا بہت بھیانک انجام ہوگا۔ زوار کی آواز میں سانپ کی سی پنکار تھی، شیر جیسی دھاڑ تھی۔ اس کا لہجہ اتنا سنگین تھا کہ علیشا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر وہ عملی طور پر نہ جانے کیا کر جائے۔ اس کی سسکیاں بند گئیں مگر زوار نے کان نہ دھرے۔ شام کو میرا بندہ سہیل آئے گا تمہیں ہمارے گھر لے جانے کے لیے۔ اپنا سامان پیک کر لو، میرے آنے تک اب تم وہیں رہو گی۔ اس نے فوراً ہی کوئی پلان ترتیب دے کر اسے حکم دیا۔ نہیں، مطلب میں اکیلے کیسے رہوں گی وہاں؟ وہ اس نئی افتاد پر حواس باختہ ہوئی تھی۔ اکیلی نہیں ہو، میرے قابل اعتبار ملازم ہیں وہاں، سہیل کی ماں اور بیوی بھی ہے وہاں، اور تم چاہو تو اپنی پوری فیملی کو بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن رہو گی تم وہیں۔ کوئی بحث نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ میں سہیل کو اجازت دوں گا اگر تم کوئی تماشا لگاؤ تو تمہیں زبردستی ساتھ لے کر جائے۔ تحکمانہ لہجے میں کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ علیشا تلملاتی جلبلاتی بلبلاتی رہ گئی، لیکن جانا تو اب اسے تھا ہی، سو آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر پانی کے چھپاکے مار کر کمرے سے باہر نکل آئی اور دادی اور زرینہ بیگم کے سامنے مدعا رکھا۔ الٹے سیدھے بہانے گھڑے، وجوہات تراشیں۔ زرینہ بیگم اس حالت میں اس کے تنہا جانے کے خلاف تھیں۔ وہ خود ساتھ نہیں جا سکتی تھیں۔ صبح اسکول کے علاوہ وہ شام کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھیں۔
بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو جاتا ان کی غیر موجودگی سے۔ خوب سوچ بچار کے بعد فیصلہ یہی ہوا کہ علیشہ کے ساتھ دادی جا کر رہیں گی۔ زرینہ بیگم نے دادی کی پیکنگ شروع کر دی اور علیشہ دل مار کر اپنی تیاری کرنے لگی۔ شام کو سہیل آیا اور وہ دادی سمیت گاڑی میں سوار ہو گئی۔